اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا أبدا. آپ حضرات نے ایک مقولہ سنا ہوگا کہ خدمت سے خدا ملتا ہے اور عبادت سے جنت ملتی. آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ خدمت سے خدا ملتا ہے اور عبادت سے جنت ملتی. آپ بتاؤ کہ خدا بڑا ہے یا جنت بڑی ہے؟ خدا بڑا ہے. خدا نے جنت کو بنایا ہے. جنت چھوٹی، خدا بڑا ہے. تو خدمت کرنے سے خدا ملتا ہے اور عبادت کرنے سے تو بڑی چیز لینی چاہیے کہ چھوٹی چیز لینی چاہیے؟ بڑی چیز لینی چاہیے. اور خدا لینا چاہیے یا پھر جنت؟ جب خدا مل گیا تو ساری چیزیں مل جائیں گی. ایسے ہے نا؟ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ اس نے اعلان کیا کہ آج وزیروں میں سے جو مجھ سے کوئی چیز مانگے گا میں اس کو وہ چیز دے دوں. مجلس لگی ہوئی تھی بادشاہ کی. اس نے اعلان کیا کہ جتنے میرے وزراء بیٹھے ہیں، مشراء بیٹھے ہیں، وہ مجھ سے جس چیز کا بھی مطالبہ کریں گے میں وہ چیز دے دوں. تو کسی وزیر نے کہا کہ ہمیں فلاں جگہ کی سلطنت چاہیے. بادشاہ نے کہا دے دی. کسی وزیر نے کہا کہ ہمیں زمین کا فلاں پلاٹ فلاں ٹکڑا چاہیے، انہوں نے کہا دے دیا. کسی نے کہا کہ ہمیں اتنا سونا چاہیے، بادشاہ نے کہا دے دیا. کسی نے کہا ہمیں اتنے جواہرات چاہیے، بادشاہ نے کہا دے دیے. سب کوئی نہ کوئی چیز مانگ رہے. تو بادشاہ کے پیچھے ایک لونڈی کھڑی تھی. وہ خدمت کرنے والی جو نوکرانی ہوتی، پرانے زمانے میں ان کو لونڈیاں کہتے تھے، لونڈی. تو باندھی لونڈی پیچھے کھڑی تھی جو بادشاہ کو پنکھا جھال رہی تھی. ہوتا ہے دیکھا نا کبھی، وہ پنکھے جھال رہے ہوتے نوکر. تو نوکرانیاں جو ہیں وہ پنکھے جھال. تو کسی نے اس کو کہا کہ سارے مانگ رہے ہیں کوئی نہ کوئی چیز، تم بھی مانگ لو. سارے کوئی نہ کوئی چیز مانگ رہے ہیں، تم بھی چیز مانگ لو. تو اس نے باندھی نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ میں بادشاہ کو مانگتی. کس کو مانگتی؟ بس. تو جو دیکھنے والے تھے نا وہ کہنے لگے بے وقوف ہے. سارے کوئی نہ کوئی چیز مانگ رہے ہیں. کوئی پیسے مانگ رہا ہے، کوئی زمین مانگ رہا ہے، کوئی سونا مانگ رہا ہے، کوئی چاندی مانگ رہا ہے. اور اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا گویا کہ بادشاہ کو مانگ رہے. تو وہ باندھی کہنے لگی اصل میں تمہیں پتہ نہیں ہے، تم لوگوں کو جو چیزیں ملی ہیں وہ کس نے دی ہیں؟ بادشاہ نے دی ہے نا. کس نے دی ہیں؟ بادشاہ نے. تو
اب میں نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، گویا کہ بادشاہ میرا ہو گیا، بادشاہ میرا ہو گیا۔ اب یوں سمجھو تمہیں جو چیزیں ملی ہیں وہ میں نے دی، کیونکہ بادشاہ میرا ہے نا، تو بادشاہ نے نہیں دی بلکہ میں نے دی۔ اب بادشاہ میرا ہے، اب جو کچھ میں لینا چاہوں گی بادشاہ سے میری مرضی، سمجھ گئے بات؟ تو جس آدمی کو خدا مل جاتا ہے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے ہر چیز استعمال کرے، ہر چیز اس کو مل جائے، سمجھ گئے بات؟ تو ہم خدا لینا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو لینا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے خدمت سے، کس سے؟ خدمت سے۔ سارا سال مدرسہ آپ لوگوں کی خدمت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا، سارا سال آپ لوگوں کے لیے بجلی کا انتظام کرتا ہے، آپ لوگوں کے لیے گیس کا انتظام کرتا ہے، پانی کا انتظام کرتا ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام کرتا ہے، روٹی کا انتظام کرتا ہے، رہائش کا انتظام کرتا ہے، آپ کے گرمی سردی سے بچاؤ کا انتظام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ تو سارا سال کرتا ہے، 6 مہینے نہیں کرتا، سارا سال کرتا۔ اگر مدرسہ یہ کہہ دے کہ آپ پورے سال کے اندر ایک دن ہمیں دے دو، پورے سال کے اندر پورا سال ہم تمہاری خدمت کریں گے اور ایک دن تم ہماری خدمت کرو، تو یہ سودا گھاٹے کا، نقصان کا ہے؟ نقصان کا نہیں ہے نا، فائدے کا ہے نا سودا۔ سارا سال مفت کی کھاؤ، صرف ایک دن خدمت کرنی، ایک دن خدمت کرنی۔ خدمت سمجھتے ہو؟ خدمت، بعض خدمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بدلے میں اجر ملتا ہے، اور بعض خدمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بدلے میں اجرت ملتی ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ خدمت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جس کے بدلے میں اجر ملتا ہے، اجر، اور ایک خدمت وہ ہوتی ہے جس کے بدلے میں اجرت ملتی ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ میں ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے بندہ خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو پیسوں کے لیے خدمت کرتا ہے تو اس خدمت کے بدلے میں پھر اجرت ملتی، پیسے ملتے۔ دونوں قسم کی خدمتیں جائز ہیں، لیکن مدرسہ آپ سے وہ خدمت کروانا چاہتا ہے جو اجر کے لیے، سمجھے؟ کس کے لیے ہو؟ اجر کے لیے۔ اجر، اجر سمجھتے ہو؟ ثواب کے لیے۔ کس کے لیے؟ ثواب کے لیے۔ اجرت بھی دے گا، خدمت بھی، مدرسہ اس خدمت کے بدلے میں کچھ نہ کچھ خدمت بھی کرے گا، آپ اجرت بھی دے گا، لیکن اصل وہ خدمت کروانا چاہتا ہے جس کے اندر اجر، جس کے بدلے میں ثواب میں۔ تو اب میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ بچے کون سے ہیں جو عید والے دن اپنے آپ کو مدرسے کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کھڑے ہو جائیں، بنا لو ان کی ویڈیو جو کھڑے ہو رہے ہیں، پھر میں عید والے دن بھاگنے نہیں دوں گا۔ جو نہ آئے عید والے دن، پھر ان کی عید کے بعد
پھر ان کی خدمت کی جائے گی آہستہ 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 آہستہ. ہاں جی کھڑے ہو جاؤ نا، کھڑے ہو جاؤ. رافع محسن کا نا خدمت کرے بس باقی تھکے لیں. کتنے ہو گئے؟ 4 اور 4 8. عمر ملانا کیا نہیں کھڑا تھے؟ کتنا یہ بڑے دیکھ کیا ہے بیمار ہے. عبد الرحمن لکدہ پہ اگر جی میں خدمت کرے سانسیں. چلو چلو بیٹھ جاؤ. اب آپ لوگوں کی تصویریں آ چکی ہیں. تو جن بچوں کا نام آیا نا کہ یہ خدمت کریں گے، یہ ہفتے والے دن عصر کے بعد یہاں پہنچ جائیں. ہفتے والے دن عصر کے بعد یہاں پہنچ. سمجھ گئے بات؟ غلام فرید تو اوسن تو کہنا اوسن ہاں ایک تو بات ہاں اچھا بھائی، ایک تو مجھے قربانی کے متعلق بات کرنی تھی کہ آپ حضرات جو ہیں ویسے سب کے جذبات ایسے ہونے چاہیے کہ ہم مدرسے کی خدمت کے لیے پورا سال وقت، مدرسہ جب بھی ہمیں کہے کہ یہ کام کرنا ہے، اس دن چھٹی کرنی ہے، اس دن پڑھائی کرنی ہے، اس دن کام کرنا ہے، تو ہم اس کے لیے کیا ہے وقت تیار رہیں. اصل یہ جذبات ہونے چاہیے. تو اگر ایک دن مدرسہ اپنی خدمت کے لیے آپ لوگوں کو کہہ بھی دیتا ہے تو اس کے لیے گھبرانا نہیں چاہیے. سمجھے بات؟ اور دوسری بات، پچھلے سال سالانہ امتحانات ہوئے تھے، اس کے نتائج ابھی تک ان کا اعلان نہیں ہوا اور انعامات بھی نہیں ملے. بس خیال تو تھا کہ جلدی آپ کے لیے اس تقریب کا انتظام کریں گے، اور مصروفیت کچھ بڑھ گئی، نہ کر سکے. انشاءاللہ عید کے بعد سمائی امتحان سے پہلے سالانہ امتحان کے جو نتائج تھے، وہ نتائج کا تو آپ کو بتلا دیا تھا کہ آپ کے نمبر کتنے ہیں. البتہ انعامات کے لیے تقریب رکھیں. سمجھ آگے بات؟ انعامات کے لیے ایک تقریب رکھیں گے انشاءاللہ، اس کے اندر آپ کو انعام ملے گا. آج بدھ ہے تو ہفتہ وار بزم کا بھی انعقاد ہو گیا. ظہر کے بعد بھی پڑھائی ہوگی، مغرب کے بعد بھی پڑھائی ہوگی، اور ایسے ہی صبح ناشتے سے پہلے بھی پڑھائی ہوگی. آج جو سبقیاں منزل کسی نے سنائی ہوں گی، کسی نے نہیں سنائی ہوں گی، بس آج کے دن کی چھٹی. ظہر کے بعد آپ کو مطالعہ ملے گا، سبق کا مطالعہ ملے گا، اور سبق یاد کریں گے. کچھ بچے کچھ صفائی بھی کریں گے، سبق بھی یاد کریں گے. مغرب کے بعد یاد کریں، جس کو مغرب کے بعد یاد ہو جائے وہ سنا دے، کسی کو عشاء کے بعد یاد ہو جائے وہ سنا دے، صبح یاد ہو جائے. ناشتے سے پہلے سبق سنائیں گے. آپ سبق کی چھٹی نہیں ہے، جو سبق نہیں سنائے گا اس کی چھٹی بند. سنیں، صبح ناشتے تک پڑھائی ہوگی.
ناشتے کا، پھر ناشتے کے بعد چھٹی ملے، ناشتے کے بعد چھٹی۔ ادھر جمال الدین والے جو لڑکے ہیں وہ زیادہ ہیں، تو وہ اپنے اکٹھے جانے کا کوئی پروگرام بنا لیں، کسی ہائی ایس والے سے بات کر لیتے ہیں۔ اچھا اچھا، تو بہرحال ایسے الگ الگ کوئی نہ جائے، سارے اکٹھے جو ہیں وہ جانے کا پروگرام بنا لیں۔ ایک ہائی ایس پہ نہیں آ رہے تو پھر ساتھ کوئی رکشہ وغیرہ کروا لیں۔ ایک علاقے کے ساتھی طلباء زیادہ ہیں تو وہ اکٹھے جانے کا پروگرام بنایا کریں، ٹھیک۔ چھٹی جو ہے کل ناشتے کے وقت سے شروع ہوگی۔ کل کیا دن ہے؟ جمعرات۔ اگلی جو جمعرات آئے گی وہ نہیں، اس کے بعد جمعہ آئے گا وہ نہیں، ہفتہ آئے گا وہ نہیں، اتوار آئے گا وہ نہیں۔ پھر جو پیر کا دن ہوگا نا، سوموار کا دن، جمعرات سے اگلے سوموار تک، کل جمعرات سے لے کر اگلے سوموار کے دن تک آپ کو چھٹی ہے۔ سوموار والے دن آپ آ جائیں مدرسہ، سنیں، سوموار والے دن آپ، پیر والے دن آپ آ جائیں۔ یوں سمجھو عید کے 8 دن بعد، اتوار کو عید ہے تو اگلی اتوار کے بعد جو سوموار کا دن آئے گا اس آپ حضرات کو آپ کے اساتذہ نے وہ نماز کی حاضری دے دی ہے نا، اکثر طلباء نے لے لی، تو آپ نے چھٹیوں میں گھر جا کر نماز کی پابندی کرنی۔ کوئی بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی نہ چھوٹا نہ بڑا، ایسا نہیں ہونا چاہیے جو گھر جا کر نماز نہ پڑھے۔ اپنے اس جو حاضری کی ہے نا بک چھوٹی جو ملی ہے، اس کے اندر آپ اپنے امام صاحب سے یا پھر یہ کہ اپنے ابو سے اس کے اندر ہر نماز کی حاضری لگوائیں۔ چھٹیوں کے بعد وہ نماز حاضری جو ہے وہ چیک کریں گے۔ آپ کے والدین سے بھی پوچھیں گے کہ یہ گھر میں نماز پڑھتے رہیں یا نماز نہیں پڑھتے رہیں۔ صبح کی نماز کے لیے جیسے آپ لوگ جہاں مدرسے کے اندر اٹھ جاتے ہو جلدی اذان کے بعد، ایسے ہی گھر جا کر بھی صبح کو نماز کے لیے خود اٹھنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مدرسے کے طالب علم وہاں گھر گئے تو گھر جا کے گر گئے، گھوڑے بیچ کے سو گئے، اور آپ کے وہ جو بھائی ہیں جو سکول پڑھتے تھے جو کھیلتے ہیں وہ تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں فجر کی، اور آپ مدرسے کے طالب علم ہو کے وہاں گھر کے اندر سوئے ہوئے ہو۔ کسی کی بھی ایسی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ گھر جاؤ، نماز کا بھی اہتمام کرو، اچھے کپڑے پہن کے رکھو، ٹوپی بھی پہن کے رکھو، ٹھیک ہے جی، اور ماں باپ کی خدمت کرو۔ جو ابو امی آپ کو جو بات کہیں، جو حکم دے، اس پر عمل کرو۔ امی ابو کو تنگ نہیں کرنا گھر جا کے، چھٹیوں کے اندر گھر جا کر تنگ نہیں کرنا، ان کو پریشان نہیں کرنا۔ وہ یہ نہ کہیں کہ یہ گھر آ گئے ہیں تو ہمارے لیے بوجھ بنے، ہماری بات نہیں مانتے، ہم جو کہتے ہیں وہ نہیں۔ یہ پتہ نہیں مدرسے کے اندر کیا سیکھتے ہیں، استاد کی بات بھی مانتے ہوں گے یا نہیں مانتے ہوں گے، سمجھ گئے بات؟ کسی کی بھی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ میں چھٹیوں کے بعد تمہارے ابو امی سے پوچھوں گا کہ یہ گھر میں آپ کو تنگ تو نہیں کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے یا نہیں پڑھتے رہے، ٹھیک ہے، کوئی آوارہ گردی، کوئی شرارتیں، اس طرح کے کام تو نہیں کرتے رہے۔ ایسے ہی گرمی کے اندر بھی نہ پھرو، گھر جا، گرمی بہت ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہاں کے بچوں کے ساتھ گرمی کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ آوارہ گردی پر نکل جاؤ اور پھر بیمار کر بیٹھو۔ اپنے صحت کا بھی خیال رکھنا ہے اور ماں باپ کا کہنا بھی ماننا ہے، ان کی خدمت بھی کرنی ہے، اور نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے، کپڑے بھی اچھے پہننے ہیں، اور اپنے گلی والے محلے والوں سے آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، ان سے پیار سے بات کرنی ہے،
تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ بچے مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں، کچھ سیکھتے بھی ہیں۔ سمجھ آگے بات؟ اور جو مقامی بچے ہیں نا، مقامی بچے وہ قربانی کر رہے ہیں اپنے گھروں میں، کوئی ہیں ایسے بچے جو قربانی کر رہے ہیں؟ مقامی بچے کھڑے ہو جاؤ، جتنے مقامی بچے ہیں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہاں جی ہاں جی، کھڑے ہو کھڑے ہو۔ تو آپ میں سے کون سے لوگ ہیں، کون سے بچے ایسے ہیں جو قربانی کریں؟ اچھا، ایک ہے، دو ہے، اور جن کے گھر کے اندر قربانی ہے؟ معاویہ ہو گیا، اچھا یہ ہو گیا، ہیں حصہ رکھا ہوا ہے، چلو ٹھیک ہے حصہ رکھ۔ ہاں جی، آپ جن بچوں کی قربانی ہے نا، وہ اپنے جانور کی کھال جو ہے نا ادھر مدرسے میں لے آئیں گے۔ سمجھ گئے بات؟ جن بچوں کے گھر میں قربانیاں ہیں وہ اپنے ابو کو، امی کو، گھر والوں کو جا کے کہیں گے کہ ہم اپنے جانور کی کھال اس مدرسے میں دیں گے جہاں ہم پڑھتے ہیں، جہاں ہم پڑھتے ہیں وہاں دیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے گھر میں قربانی نہیں ہو رہی تو آپ کے محلے کے اندر، گلی کے اندر تو ہو رہی ہوگی نا، ابھی بلا کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے نہیں؟ تو آپ ان سے بات کریں، آپ ان کو بتائیں کہ بھئی ہم وہاں پڑھتے ہیں، وہاں مسافر بچے بھی ہیں، مقامی بچے بھی ہیں، بہت سارے بچے ہیں، تو ہم آپ لوگ جو ہیں اپنے جانور کی کھال کہاں دو؟ مدرسے کے اندر دے کر آؤ، ہمارے اس مدرسے میں۔ اگر وہ کہیں کہ ہم نہیں دینے کے لیے یا وہاں جانے کے لیے تیار نہیں، تو آپ کو ہمیں دے دو، ہم خود اٹھا کے پہنچا دیں۔ آپ اپنے ہاتھ سے اٹھاؤ اور اٹھا کے لے آؤ ادھر مدرسے میں۔ سمجھ گئے بات؟ کیا نام ہے تمہارا؟ ابو عبد الرافع۔ تو میں دیکھوں گا عید والے دن کون کھال لے کے آئے یا کون نہیں لے کے آئے، بلکہ جو لے کر آئے وہ آ کے مجھے سلام بھی کرے۔ سن رہے ہو؟ ہاں جی استاد جی میں کھال لے کر آ گیا ہوں۔ اپنی قربانی نہیں ہے تو گلی کے اندر تو ہوگی نا، محلے کے اندر ہے یا نہیں؟ ہوگی نا، تو ان سے بات کرو، ان کو کہو کیوں عظیم آپ نے دادا ابو کہنا کہ 2-3 کتنے بکرے لیے ہیں؟ 4 ایک لیے؟ اچھا پھر تو گزارا نہیں ہو، ایک تو اکیلا کھا جائے گا، ہیں؟ ہماری دعوت کا کیا بنے گا پھر؟ اچھا بیٹھ جاؤ، بات سارے سمجھ گئے؟ چھٹیاں بھی اچھے طریقے سے گزارنی ہے، اور اس کے بعد چھٹیوں کا بتا دیا کہ کتنے دن چھٹی ہے۔ سوموار والے دن جو ہے وہ آپ لوگوں نے آ جانا ہے، مسافر لڑکے سوموار والے دن آ جائیں، اور مقامی جو ہیں وہ منگل والے دن صبح کو آئیں، مقامی ان کو اجازت ہے کہ وہ کب ہیں؟ منگل والے۔ اور چھٹی آج نہیں ہے، بس بتا دیا نا، جو طریقہ جو بات تھی میں نے آپ کو بتلا دی۔ ابھی ہم کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد پھر جیسے سوتے ہیں سو جائیں گے، پھر ظہر کے بعد استاد جی مناسب سمجھیں گے تو کسی جگہ کی صفائی کروانی ہے، اوپر والے حصے کی کوئی رہتی ہے تو کروا دیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے باقی صفائی عصر کے بعد۔ سبق آپ نے لینا ہے اور وہ یاد کرنا ہے، مغرب کے بعد سناؤ، صبح صبح سناؤ، جو سبق سنائے نا قاری صاحبہ، سبق جو سنا دیں چھٹی ان کو مل جائے، سمجھے بات؟ ہاں جو سبق نہ سنائے ان کی چھٹی باندھ۔ بالکل گال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔